بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں جو خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ رمضان المبارک کی 26 اور 27 کی رات، جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ہوتی ہے، ایک ایسا بابرکت وقت ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ خاص عمل جو آپ کو اللہ کی رحمت سے اولاد عطا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ میں رمضان کے اس آخری مقدس لمحات کو بھرپور انداز میں گزارنے کا عزم کرتا ہوں۔ خود استحابی اور روحانی قربت اور اس مہینے کی اصل روح کو اپنانے کے لیے آئیں دعا، ذکر اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی آخری راتوں میں کی گئی دعائیں اور نیک ارادے پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں؟ تو کیوں نہ ہم اس موقع پر یہ سوچیں کہ کیا اب وہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اولاد کی نعمت کی دعائیں مانگیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نئے رشتے، نئے ذمہ داریاں اور بچوں کی خواہش بھی ان مبارک راتوں میں اللہ کے قریب ہو کر مانگی جانے والی سب سے خوبصورت دعاؤں میں شامل ہو سکتی ہیں؟ آئیے ان قیمتی راتوں میں صرف اپنی نہیں، آنے والی نسلوں کی خوشیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ رمضان کی راتیں، خاص طور پر آخری عشرے کی راتیں، روحانی سکون، قرب الہی اور قبولیت دعا کے حوالے سے بے حد اہم سمجھی جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب دل نرم ہوتے ہیں، زبان پر سچائی اور دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ان مقدس راتوں میں ہم نہ صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کی بڑی خواہشات بھی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ انہی میں ایک خوبصورت دعا اولاد کی نعمت کی خواہش بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اولاد نہ صرف ایک تحفہ ہے بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ رمضان کی یہ مبارک راتیں ہمیں موقع دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس نعمت کے لیے دعا کریں، اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی نیک نیت، خواہشات اور دعا کے ساتھ ایک خوبصورت آغاز کا ارادہ کریں۔ تو آئیے ان روحانی راتوں کو صرف عبادت کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلوں کے لیے دعا اور نیک ارادے کا ذریعہ بھی بنائیں۔ رمضان کا مہینہ روحانی طور پر تو سکون عطا کرتا ہے، مگر یہ وقت بہت سے جوڑوں کے لیے زندگی کے اہم فیصلے کرنے کا موقع بھی بن جاتا ہے۔ خاص طور پر جب بات خاندان شروع ہونے کی ہو، اکثر جوڑے اس حوالے سے کئی سوالات اور الجھنوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کیا ہم اس ذمہ داری کے لیے تیار ہیں؟ کیا مالی طور پر ہم مستحکم ہیں؟ کیا ہماری رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم والدین بننے کا مرحلہ اعتماد سے طے کر سکیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہترین وقت ہوگا؟ رمضان کی بابرکت راتوں میں جب دل صاف اور دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو ایسے سوالات دل و دماغ میں اور زیادہ شدت سے ابھرتے ہیں۔ ان راتوں میں اکثر جوڑے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ وقت ان کے لیے بہترین ہے تو اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، اور اگر ابھی مزید تیاری درکار ہے تو انہیں صبر، سمجھ اور استقامت عطا کرے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خاندان شروع کرنے کے سفر میں جذباتی دباؤ، بے یقینی اور کبھی کبھار معاشرتی دباؤ بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر بڑا فیصلہ اللہ پر بھروسے اور خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ یہ وقت صرف عبادت کا نہیں بلکہ اپنے شریک حیات کے دل کی سننے اور مستقبل کے لیے مضبوط منصوبہ بندی کرنے اور محبت اور دعا کے ساتھ سفر آگے بڑھانے کا بھی ہے۔ کیا آپ بھی انہی سوالات سے گزر رہے ہیں؟ تو کیوں نہ ان مقدس راتوں میں اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھیں۔ شاید یہی وہ لمحہ ہو جن میں آپ کی دعا قبولیت کا درجہ مل جائے۔
تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ ناظرین، رمضان کی جمعرات اور جمعے کی ان راتوں میں عشاء اور تراویح کے بعد باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ پھر 313 مرتبہ یا مصورو یا مصورو یا مصورو پڑھیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا مانگیں، اے اللہ تو ہی صورتیں بنانے والا ہے، اپنی قدرت سے ہمارے لیے نیک اور صالح اولاد پیدا فرما۔ اور پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اولاد کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں دعا کے ساتھ کامل یقین اور صبر بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ بھی ان خوبصورت اور بابرکت راتوں میں اپنے دل کی کوئی خواہش لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں تو ہمیں بتائیں آپ کے دل میں کیا دعائیں ہیں۔ کیا آپ بھی فیملی پلاننگ اور والدین بننے کے سفر کے حوالے سے سوچ رہے ہیں؟ اپنے خیالات اور احساسات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کی باتیں نہ صرف دوسروں کے لیے حوصلہ بنے گی بلکہ ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ والدین بننے کی، بچوں کی تربیت اور خاندانی زندگی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر موجود دوسرے ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ آپ کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کے لیے وہاں بہت سی معلوماتی اور دل سے بنی ہوئی ویڈیوز آپ کی منتظر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا کرے اور آپ کا سفر محبت، سکون اور رحمتوں سے بھر دے، آمین۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔